بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ٹاپک ہے غیبت ایک عظیم گناہ ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ان گناہوں کا بیان شروع فرما رہے ہیں جو اس زبان سے سرزد ہوتے ہیں، اور سب سے پہلے اس گناہ کو ذکر فرمایا جس کا رواج بہت زیادہ ہو چکا ہے، وہ ہے غیبت کا گناہ۔ یہ ایسی مصیبت ہے جو ہماری مجلسوں پر اور ہمارے معاشرے پر چھا گئی ہے۔ کوئی مجلس اس سے خالی نہیں، کوئی گفتگو اس سے خالی نہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے اس پر بڑی سخت وعیدیں بیان فرمائی ہیں، اور قرآن کریم نے غیبت کے لیے اتنے سنگین الفاظ استعمال کیے ہیں کہ شاید کسی اور گناہ کے لیے اتنے سنگین الفاظ استعمال نہیں کیے۔ چنانچہ فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، یعنی ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، کیونکہ یہ ایسا برا عمل ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ کیا تم میں سے کوئی اس کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اس کو بہت برا سمجھتے ہو، لہذا جب تم اس عمل کو برا سمجھتے ہو تو غیبت کو بھی برا سمجھو۔ اس میں ذرا غور کریں کہ اس میں غیبت کی کتنی برائی بیان فرمائی ہے۔ ایک تو انسان کا گوشت کھانا اور آدم خور بن جانا ہی کتنی بری بات ہے، اور انسان بھی کون سا، اپنا بھائی، اور بھائی بھی زندہ نہیں بلکہ مردہ۔ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا جتنا سنگین ہے، اتنا ہی دوسری کی غیبت کرنا سنگین اور خطرناک ہے۔ فرمایا کہ غیبت کی تعریف، غیبت کی کیا معنی ہے؟ غیبت کے معنی ہے دوسرے کے پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنا، چاہے وہ برائی صحیح ہو، وہ اس کے اندر موجود ہو، غلط ہو، یعنی غلط نہ ہو، پھر بھی اگر بیان کرو گے تو وہ غیبت میں شمار ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے حضور پاک علیہ السلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ غیبت کیا ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، یعنی اپنے بھائی کا اس کے پیٹھ پیچھے ایسے انداز میں ذکر کرنا جس کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ یعنی اگر اس کو پتہ چلے کہ میرا ذکر اس طرح اس مجلس میں بیان کیا گیا تھا تو اس کو تکلیف ہو اور وہ اس کو برا سمجھے تو یہ غیبت ہے۔ ان صحابی نے پھر سوال کیا کہ اگر میرے بھائی کے اندر وہ خرابی واقعتاً موجود ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ اگر وہ خرابی واقعتاً موجود ہے تبھی تو غیبت ہے، اور اگر وہ خرابی اس کے اندر موجود نہیں ہے اور تم اس کی طرف جھوٹی نسبت کر رہے ہو تو پھر یہ غیبت نہیں، پھر تو یہ بہتان بن جائے گا اور دوسرا گناہ ہو جائے گا۔ اب ذرا ہماری محفلوں اور مجلسوں کی طرف نظر ڈال کر دیکھیے کہ کس قدر اس کا رواج ہو چکا ہے، اور دن رات اس گناہ کے اندر مبتلا ہیں۔ اللہ جل شانہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بعض لوگ اس کو درست بنانے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ میں غیبت نہیں کر رہا ہوں، میں تو یہ بات اس کے سامنے یہ بات کہہ سکتا ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ جب میں یہ بات اس کے سامنے کہہ سکتا ہوں تو میرے لیے یہ بات غیبت نہیں ہے۔ یاد رکھو، چاہے تم وہ بات اس کے سامنے منہ پر کہہ سکتے ہو یا نہ کہہ سکتے ہو، وہ ہر حالت میں غیبت ہے۔ بس اگر تم کسی کا برائی سے ذکر کر رہے ہو تو یہ غیبت کے اندر داخل ہے، اور یہ گناہ کبیرہ ہے، اور یہ ایسا ہی گناہ کبیرہ ہے جیسے شراب پینا، ڈاکہ ڈالنا، بدکاری کرنا کبیرہ گناہوں میں داخل ہے۔ دونوں میں کوئی فرق نہیں، وہ بھی حرام قطعی ہے، یہ بھی حرام قطعی ہے۔ بلکہ غیبت کا گناہ اس لحاظ سے ان گناہوں سے بھی زیادہ سنگین ہے کہ غیبت کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور حقوق العباد کا معاملہ یہ ہے کہ جب تک بندہ اس کو معاف نہ کر دے جس کی غیبت کی ہے، اس وقت تک وہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ دوسرے گناہ صرف توبہ سے معاف ہو سکتے ہیں، لیکن یہ گناہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوگا۔ اس سے اس گناہ کی سنگینی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ خدا کے لیے اس کا اہتمام کریں کہ نہ غیبت کریں اور نہ غیبت سنیں، اور جس مجلس میں غیبت ہو رہی ہو اس میں گفتگو کا رخ بدلنے کی کوشش کریں، کوئی دوسرا موضوع چھیڑ دیں۔ اگر گفتگو کا رخ نہیں بدل سکتے تو پھر اس مجلس سے اٹھ کر چلے جائیں، اس لیے کہ غیبت کرنا بھی حرام ہے اور غیبت سننا بھی حرام ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک حضور پاک علیہ السلام کے خاص خادم تھے، 10 سال تک حضور پاک علیہ السلام کی خدمت کی۔
وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک حدیث میں حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس رات معراج میں مجھے اوپر لے جایا گیا تو وہاں میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جو میں نے دیکھا کہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے نوچ رہے تھے۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے، یعنی دوسروں کا گوشت کھاتے تھے، لوگوں کی آبروؤں پر حملے کرتے تھے۔ چونکہ اس گناہ کو حضور پاک علیہ السلام نے مختلف طریقوں سے صحابہ کرام کے سامنے پیش فرمایا، ان سب کو پیش نظر رکھنا چاہیے تاکہ ہمارے دلوں میں اس کی برائی اور قباحت بیٹھ جائے۔ اللہ جل شانہ اپنے فضل سے اس کی برائی ہمارے دلوں میں بیٹھا دے اور اس برائی اور قباحت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حدیث کے اندر آپ نے دیکھا کہ آخرت میں ان کا یہ انجام ہوگا کہ اپنے چہرے نوچ رہے ہوں گے، اور ایک روایت میں جو سند کے اعتبار سے بہت مضبوط نہیں ہے مگر معنی کے اعتبار سے صحیح ہے، وہ یہ کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ غیبت کا گناہ زنا کے گناہ سے بھی بدتر ہے، اور وجہ اس کی یہ بیان فرمائی کہ خدا نہ کرے اگر کوئی زنا میں مبتلا ہو جائے تو جب کبھی ندامت اور شرمندگی ہوگی اور توبہ کر لے گا تو انشاءاللہ معاف ہو جائے گا، لیکن غیبت کا گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک وہ شخص معاف نہ کر دے جس کی غیبت اور بے آبروئی کی گئی ہے۔ یہ اتنا خطرناک گناہ ہے۔ آگے اور بھی حدیث ہے انشاءاللہ اور ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔